منبر رسول پر تشریف فرما، علماء کرام و شعراء اعظام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم سب کے آقا و مولا سیدی عرب و عجم صاحب جود و کرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے نبی کی صحیح حدیث ہے، میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا، وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ۔ کیا فرمایا؟ وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ، تم میں سے کوئی بھی شخص جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے، إِلَّا رَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ الرُّوحِ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی شخص، چاہے وہ مکان میں ہو یا وہ دکان میں ہو یا وہ بازار میں ہو یا وہ کائنات کے کسی بھی گوشے میں ہو، میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ مجھ پر سلام پڑھتا ہے، إِلَّا رَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ الرُّوحِ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میرے غلام مجھ پر سلام پڑھتے ہیں تو میرا رب مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے، میری توجہ سلام والے کی طرف ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں حتی ارد علیہ السلام، اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، ہم اور آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم، ہماری زبان پر کچھ ہوتا ہے، ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے، ہم معنی سامنے رکھ کر سلام نہیں کرتے، ہم ایک ٹریڈیشن، ایک فیشن کے طور پر سلام کرتے ہیں، یعنی کبھی کبھی ہماری کسی سے مخالفت بھی ہوتی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں السلام علیکم۔ یعنی میں اور آپ کسی کو سلام کریں تو اس میں ممکن ہے کہ زبان دل کی رفیق نہ ہو، زبان پہ اور ہو،
دل میں اور ہو، مگر نبی وہ ہوتا ہے جو زبان سے نکالتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، وہ حقیقت ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، میرے آقا کہتے ہیں میرا رب مجھے کہتا ہے حبیب ذرا دیکھ تیرے غلام نے تجھ پر سلام بھیجا ہے، میری توجہ سلام والے کی طرف ہوتی ہے، حتی ارد علیہ السلام، میں اس کے سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ ارے سلام کا جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام، تجھ پر بھی سلامتی ہو، تو بھی سلامت رہے۔ ارے جس کو نبی کہہ دے تو سلامت رہے، اس سے بڑی قسمت والا کون ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہم تو نبی کی دعا لینے کے لیے نبی پر سلام پڑھتے ہیں، انعام پانے کے لیے نبی پر سلام پڑھتے ہیں۔ ہم تو سلام اس لیے کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اگر اس دربار سے جواب آ گیا وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور آج سلام پہ جھگڑے ہوتے ہیں، جی سلام پہ جھگڑے ہوتے ہیں، جہاں آپ نے کہا یا نبی سلام علیکہ، بس لفظ یا پر جھگڑا شروع ہو گیا، جی جبکہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم قبر والوں کے قریب سے گزرا کرو تو اس انداز میں سلام کرو السلام علیکہ یا اہل القبور۔ یہ حدیث میں موجود، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام فرمایا کرتے تھے ایسے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم تو سلام پڑھتے اس لیے پڑھتے ہیں کہ نبی کا انعام پا سکے، جواب مل سکے، ہم دعا لینے کے لیے نبی پر سلام پڑھتے ہیں۔ تو آئیے جھوم جھوم کر نظارہ عقیدت و محبت پیش کریں اور بڑے جو ہے ادب کے ساتھ درود پاک کا رضانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے ابھی بھی آیت کریمہ کی تلاوت کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دو میرے بندوں سے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، محبوب آپ فرماؤ وہ جن لوگوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، نمازوں کو چھوڑ کر اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، گناہ کبیرہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، محبوب آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگرچہ تمہارے گناہوں کا بار بہت ہے مگر اللہ کی رحمتوں کے آگے، اس کی وسعت کے آگے وہ جو ہے ذرے کے برابر بھی نہیں۔ جی پروردگار عالم نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، محبوب آپ فرماؤ میرے بندوں سے جن لوگوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے ان سے کہو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، توبہ کرے، پروردگار عالم کو تم تواب پاؤ۔ جی اب ذرا دیکھیں پروردگار عالم نے فرمایا قل یا عبادی الذین، اس میں جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ لفظ قل ہے۔ یہ قل کیا ہے یہ علماء جانتے ہیں کہ قل کیا ہے، یہ قال یقولو سے بنا ہے، قل یہ فعل امر ہے جس کا معنی ہوتا ہے محبوب آپ فرمائیے، یعنی پروردگار عالم اپنے محبوب سے خطاب کر رہا ہے، قل حبیب آپ فرمائیے۔ میں پوچھتا ہوں جو لوگ وسائل کے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں وسیلہ تلاش نہ کرو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، کیا وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا؟ تو پروردگار عالم نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو ذرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا آرڈر دیا، کیا آپ نے کانوں سے سنا؟ کیا آپ نے آنکھوں سے دیکھا؟ پروردگار عالم نے حج کرنے کا حکم دیا، کیا آپ نے کانوں سے سنا؟ اس نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، کیا آپ نے کانوں سے سنا؟ اس نے جو ہے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، کیا آپ نے کانوں سے سنا؟ اللہ رب العزت نے بیچ میں نبی کو رکھا اور فرمایا قل حبیب آپ فرمائیے نماز پڑھو، حبیب آپ فرمائیے زکوٰۃ دو، حبیب آپ فرمائیے جو ہے روزے رکھو، حبیب آپ فرمائیے حج کرو۔ میں نے کہا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 500 سے زیادہ مرتبہ 500 ٹائم نماز پڑھنے کا اللہ ہمیں آرڈر دیتا ہے، ہمیں حکم کرتا ہے، مگر ایک وقت بھی اللہ ہم سے ڈائریکٹ ہم کلام نہیں ہوتا، اللہ نے بیچ میں نبی کو رکھا اور نبی سے فرمایا اے محبوب آپ فرما دو میرے بندوں سے نماز۔ اب جو لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ وسائل کو ہٹا دو، تو یہ بتاؤ
کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ذریعہ نہ بنتے اور وسیلہ نہ بنتے ہم تک، تو پھر بتاؤ کہ کیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم دیا؟ تو یہ بتایا کہ اس میں رکعتیں کتنی ہیں، پڑھنا کیسے ہے، وقت کون کون سا ہے، ہاتھ ادھر اٹھانا ہے یا ادھر اٹھانا ہے، ہاتھ ادھر باندھنا ہے یا ادھر باندھنا ہے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ نے کہیں بھی نماز کا طریقہ نہیں بتایا، نماز پڑھنے کا حکم تو دیا کہ اے میرے بندو نماز پڑھو، اے میرے بندو صبر کرو، نماز پڑھو، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی جو ہے حفاظت کرو۔ نماز جو نہیں پڑھتا اس کے لیے وعید آئی ہے، مگر پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ نے نماز کا طریقہ نہیں بتایا۔ اب کوئی سوال کرے گے جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں، اے پروردگار عالم تو ڈائریکٹ بھی تو دے سکتا تھا، ڈائریکٹ کیوں نہ دیا؟ اے پروردگار عالم نماز پڑھنے کا حکم تو دے دیا، اب یہ تو بتا کہ اب نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، وقت کون کون سا ہے، رکعتیں کتنی ہیں، اب ہم نماز ادا کرنا چاہتے ہیں مگر پروردگار عالم اب ہم پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ جواب آئے گا نماز تو میری ہوگی پر طریقہ میرے یار کا ہوگا، عبادت تو میری ہوگی پر سرائل میرے یار کے ہوں گے، یعنی نماز میری ہوگی مگر میرے محبوب جو طریقہ تمہیں دکھا دے گا اسی طریقے سے تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ اب جو ہے نماز پڑھنے کی بات آئی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اب نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی ہماری طرح ہے، نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ذرا رسول کی نماز کو اٹھا کر دیکھو، اپنی نماز کو اٹھا کر دیکھو، جب اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو فرمایا نماز پڑھو۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں؟ میرے آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی یصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ کیا فرمایا؟ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، یعنی نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں صلو کما رأیتمونی یصلی، اے میرے بندوں، اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، یعنی نبی خود جانتا ہے جیسی نبی نماز پڑھتا ہے کائنات میں ویسی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ارے جب نبی کی نماز کے برابر کسی انسان کی نماز نہیں ہے تو نبی کے ذات کے برابر کوئی انسان کیسے ہے؟ بے شک۔ تو نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی یصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، وہابیہ ہو، دیا بنا ہو، سنی ہو، رافضی ہو، تفضیلی ہو، کسی بھی فرقے والوں کے پاس جا کر اس حدیث کا ترجمہ کرا لیں، یہی آپ کو اس کا ترجمہ بتائے گا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ دیکھتے ہو یعنی جیسی نبی نماز پڑھتا ہے کائنات میں ویسی کوئی نماز ہی نہیں پڑھ سکتا۔ اور آج لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ پھیلا رہے ہیں، ایسا جو ہے ماحول بنا رہے ہیں، جو سنی تھے آج وہ سلح کلی ہو رہے ہیں، سلح کلی ہونے کے بعد وہ بدعقیدہ ہو جاتے ہیں، اور جب بدعقیدہ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہمارے اور آپ کے درمیان ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے دوست یاروں میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے اہل محلہ میں بھی ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ جملہ کہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ کیا قرآن میں اللہ نے کسی کو برا کہا ہے؟ کیا حدیث میں اللہ نبی نے کسی کو برا کہا ہے؟ ہم نے کہا ارے نادان، ابھی تو نے قرآن کو پڑھا کتنا ہے، اسے سمجھا کتنا ہے، حدیث کو تو نے پڑھا کتنا ہے اور کتنا اسے سمجھا ہے؟ ذرا اٹھا کر دیکھو تو معلوم چل جائے گا۔ جگہ جگہ اللہ رب العزت نے یہ امتیاز رکھا ہے کہ جو جنتی ہے وہ دوزخی کے برابر نہیں ہو سکتا، جو دوزخی ہے وہ جنتی کے برابر نہیں ہو سکتا، یعنی عالم جاہل کے برابر نہیں ہو سکتا، جاہل عالم کے برابر نہیں ہو سکتا، متقی جو ہے گناہگار کے برابر نہیں ہے، گناہگار متقی کے برابر نہیں ہے۔ یہی تو امتیاز پورے قرآن میں بیان کیا گیا۔ کیسے کہہ دیا کہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے؟ جو برے ہیں انہیں تو برا کہنا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے ہر ایک کو متحد ہونا ہوگا، یہ فرقوں میں کیوں بٹتے ہو؟ ہر انسان کو جو ہے فرقوں میں تبدیل نہ کرو۔ یہ معلوم ہے اس جملے کی آڑ میں، اس بات کی آڑ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کی تکذیب کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تکذیب کرنا چاہتے ہیں، یعنی نبی کے قول کو جھٹلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج بدعقیدوں نے مسلمانوں کے ذہن میں وہ جو ہے زہر گھول دیا ہے کہ آج لوگ کہتا ہے کسی کو برا نہ کہو، فرقوں میں نہ بٹو، سب ایک
ایک ہو کر رہ جاؤ. ہم نے کہا اگر سب ایک ہو جائیں گے فرقے نہیں پیدا ہوں گے, فرقے نہیں بنیں گے اور برے کو برا نہ کہا جائے گا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں جو یہ فرمایا ہے, اے میرے صحابہ, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. اور میرے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ فرقہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنتی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا. بے شک بے شک. اب ذرا غور کریں مسلمانوں, ایمان کے ساتھ یہ سوچو, آج جو لوگ اپنے اسٹیجوں سے یہ کہتے ہیں کسی کو برا نہ کہو, محبت سے پیغام دو, محبت سے, انہی محبتوں کی وجہ ہے آج لوگ صلح کلی ہو گئے. جن کے باپ دادا اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے آج وہ بدعقیدہ ہو گئے, آج وہ بدعقیدہ ہو گئے. اس کا مشاہدہ آپ بھی کرتے ہیں. اب ذرا دیکھیں, لوگ کہتے ہیں فرقوں میں نہ بٹو, یعنی اس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کو جھٹلانا چاہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی. تو اللہ کی قسم دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن نبی کا قول کبھی جھوٹا نہیں ہے. بے شک حق ہے. آئیے اسی پر ایک واقعہ سناتا ہوں. جی. جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینے کی طرف چلے, اب دیکھیں صحابہ کا عقیدہ کیسا ہے. ایسا عقیدہ رکھو جیسا صحابہ نے رکھا. قرآن میں اللہ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس, اے انسانوں ایسا ایمان لاؤ جیسا وہ لوگ لے کر آئے. وہ لوگ سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ان لوگ سے مراد یعنی ایمان لاؤ, ایسا ایمان لاؤ جیسا ابو بکر صدیق لے کر آئے, جیسا فاروق اعظم لے کر آئے, جیسا عثمان ذو النورین لے کر آئے, جیسا حضرت علی حیدر کرار لے کر آئے. کیا عقیدہ تھا ان کا ذرا دیکھیں. مدارج النبوہ میں علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس روایت کو جو ہے نقل فرمایا. کہتے ہیں میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینے کی طرف چلے تو ایک شخص تھا جس کا نام سراقہ تھا, یعنی وہ کھوجی تھا. وہ لوگوں کو پتا کرتا تھا کہ کون انسان کدھر گیا ہے, جسے آج کے زمانے میں ایجنٹ کہا جاتا ہے. یعنی وہ ساری جو ہے خفیہ خبر اپنے پاس رکھتا ہے, اسے ہر پل کی خبر ہوتی ہے کون انسان کہاں جا رہا ہے. اسی طرح ایک نام تھا سراقہ کا. اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے. جب میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینے کی طرف جا رہے ہیں, یہی سراقہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, ابھی ایمان نہیں لائے تھے. میرے آقا کا پیچھا کرتے کرتے آخر ایک مقام پر پہنچتے ہیں, میرے آقا کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں. المختصر میں بیان کر رہا ہوں. جیسے ہی میرے آقا کے قریب پہنچے ان کی نظر میرے آقا کے چہرے جمال پر پڑی, چاند جیسے چہرے پر پڑی. حضرت سراقہ نے سوچا کہ چلو اب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑا جائے اور 100 سرخ اونٹوں کا انعام اپنے نام کر لیا جائے. جیسے ہی حضرت سراقہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ چلو محمد عربی کو گرفتار کیا جائے, انہیں پکڑ لیا جائے, اللہ کا کرنا ایسا ہوا حضرت سراقہ اس وقت گھوڑے پر سوار تھے اور زمین نے حضرت سراقہ کے گھوڑے کے پیر کو اپنے اندر جذب کر لیا, پکڑ لیا. جیسے ہی سراقہ نے دیکھا کہ میرا گھوڑا زمین میں دھس رہا ہے فوراً تائب ہو گئے, توبہ کرتے ہیں میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا. پھر زمین نے ان کے گھوڑے کے پاؤں کو چھوڑ دیا. جب وہ صحیح سلامت ہو گیا چھوڑ دیا, پھر حضرت سراقہ نے ارادہ کیا کہ چلو نبی پاک کو پکڑا جائے, اس لیے کہ 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ بتائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیا جائے گا. اب جیسے ہی حضرت سراقہ نے دوسری مرتبہ پھر ارادہ کیا, علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضرت سراقہ کے گھوڑے کا گھٹنے تک کا حصہ زمین میں دھس گیا. جب یہ معاملہ حضرت سراقہ نے دیکھا فوراً تائب ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے, میرے دل میں یہ خیال آ گیا, اب میں توبہ کرتا ہوں اور توبہ کر کے میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر داخل اسلام ہوتا ہوں. اب دیکھیں یہاں سے بات غور کرنے کی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نبی غیب نہیں جانتے, نبی کو غیب کا علم نہیں ہے, ذرا دیکھیں حضرت سراقہ نبی کی بارگاہ میں ہے. میرے آقا نے توبہ کرائی, توبہ کرانے کے بعد داخل اسلام فرمایا اور پھر میرے آقا نے کیا فرمایا, اے سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں.
کیا فرمایا؟ اے سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، ابھی کسرا ہٹا نہیں ہوا ہے، میرے آقا کا زمانہ ہے، اور آپ تاریخ جانتے ہیں کسرا جو ہے فتح ہوا ہے فاروق اعظم کے ہاتھوں سے فتح ہوا ہے۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اب میرے آقا غیب کی خبر دے رہے ہیں، فرماتے ہیں اے سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں میرے آقا نے یہ فرما دیا، زمانہ گزرتا گیا، میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، صدیق اکبر کا زمانہ آیا، وہ دنیا سے تشریف لے گئے، فاروق اعظم کا زمانہ آیا، اور ایسا مسلمانوں نے کفاروں پر جو ہے دبدبہ حاصل کیا کہ کسرا کو فتح کر دیا، ان کی عزت کو پامال کر کے زمین میں رون دیا، جو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا تھا سب کو خاک میں ملانے کے بعد جو مال غنیمت لوٹا گیا اسے امیر المومنین فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ ایک نے عرض کیا اے فاروق اعظم یہ مال غنیمت ہے، ذرا اس پر نظریں تو ڈال لے۔ فاروق اعظم نے کہا جاؤ اسے بیت المال میں جمع کر دو، اس کا مجھے کیا کام، اس کا وہی حق رکھتا ہے جو اس کا حقدار ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جو دیا ہے اس میں وہی حق رکھتا ہے۔ تو کسی نے کہا اے امیر المومنین ذرا ایک مرتبہ کھول کر یہ صندوق دیکھ تو لیجئے اس میں ہے کیا۔ پھر امیر المومنین نے کہا نہیں اس میں میرا کیا کام، جاؤ اسے بیت المال میں جمع کر دو۔ اصرار کرنے کے بعد جب وہ کنگن کا جو ہے صندوق جس میں کنگن تھا، جس کی بشارت میرے آقا نے حضرت سراقہ کو دی تھی، جو سراقہ کو میرے آقا نے بشارت دی تھی، تیسری مرتبہ اصرار کے بعد فاروق اعظم نے حکم دیا ذرا اس صندوق کو کھولا جائے۔ جیسے ہی جو ہے صحابہ نے صندوق کو اوپن کیا، کھولا تو ان کی نظر جو ہے کسرا جو کنگن پہنا کرتا تھا وہاں کا بادشاہ، اس کے ہاتھوں سے جو صحابہ اتار کر لائے تھے وہ کنگن اس میں موجود تھا۔ جیسے ہی فاروق اعظم کی نظر پڑ گئی انہیں فوراً اللہ کے رسول کی حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول نے سراقہ سے فرمایا تھا اے سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اب فاروق اعظم کا زمانہ ہے، مردوں پر سونا حرام قرار دیا گیا ہے، اور 4.5 ماشے سے زیادہ چاندی مردوں پر حرام قرار دی گئی ہے، مگر وہ سونے کا کنگن جیسے ہی فاروق اعظم کی نظر پڑی فوراً یاد آ گیا میرے آقا نے فرمایا تھا اے سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ وہ فاروق اعظم کو فوراً نبی کی بات یاد آ گئی۔ فاروق اعظم نے کہا جاؤ حضرت سراقہ کو ڈھونڈ کر لایا جائے۔ حضرت سراقہ کو مدینہ کی گلیوں سے لے کر آیا گیا۔ جب سراقہ آ گئے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے سراقہ یہ لو کنگن اسے اپنے ہاتھ میں پہن۔ کیا فرمایا؟ اے سراقہ یہ لو کنگن اسے اپنے ہاتھ میں پہن لو۔ آج کل جو توحید کا نعرہ لگاتے ہیں اور دین کی بات کرتے ہیں کہ جو ہے توحید توحید کہتے ہیں، کیا فاروق اعظم کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول نے مردوں پر سونا حرام قرار دیا ہے؟ اس کے بعد بھی فاروق اعظم فرما رہے ہیں اے سراقہ اس سونے کے کنگن کو اپنے ہاتھ میں ڈالیں۔ ذرا کوئی سوال کرے اے فاروق اعظم کیا آپ کو نہیں معلوم کہ مردوں پر سونا حرام ہے؟ کیا آپ کو یہ مسئلہ نہیں معلوم کہ مردوں پر سونا حرام قرار دیا گیا ہے؟ تو جواب آئے گا ارے نادان تجھے توحید کا سبق کسی ملا نے پڑھایا ہوگا، تجھے توحید کا سبق کسی محدث نے پڑھایا ہوگا، تجھے توحید کا سبق کسی عالم دین نے پڑھایا ہوگا، ہمیں تو توحید کا سبق محمد رسول اللہ نے پڑھایا ہے۔ ارے نادان محمد عربی نے سارے انسانوں پر جو ہے سونے کو حرام قرار دیا، مگر حضرت سراقہ کو اس سے ممتاز کر دیا اور فرمایا کیا اے سراقہ ساری دنیا والوں پر سونا حرام ہے مگر تیرے لیے میں جائز قرار دیتا ہوں۔ یہی تو نبی کا اختیار ہے کہ میرے مرشد فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار تاج الشریعہ، آمد حضور قائد ملت، عشق محبت عشق محبت۔ اس حدیث سے آپ نے کیا سمجھا؟ ایک تو غیب بھی ثابت ہو گیا، دوسرا نبی کا اختیار بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ اختیار عطا فرمایا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہے تو حرام کو حلال کر دے، حلال کو حرام کر دے۔ یہی وجہ ہے جب انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو اس میں معلوم ہے 2 پھیرے یا 3 پھیرے جو ہے سینہ تان کر چلنے کا حکم ہے یا نہیں، جسے رمل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رمل کہتے ہیں۔
اس میں کیا حکم ہے؟ ذرا حاجیوں سے پوچھا جائے، جو عمرہ کرنے جاتے ہیں ذرا ان سے پوچھا جائے، کیا ایٹ کر سینہ تان کر زمین پر چلنا جائز ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے انسانوں زمین پر ایٹ کر نہ چلو، زمین پر تن کر نہ چلو۔ پتا چلا کہ زمین پر ایٹ کر تن کر چلنا یہ جائز نہیں ہے، مگر میرے مصطفیٰ نے فرما دیا اے مسلمانوں جب تم مکہ میں آؤ گے اور کعبہ شریف کا طواف کرو گے تو یہاں پر 3 چکر تمہیں سینہ تان کر چلنا ہے۔ پتا چلا اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمایا ہے، وہ چاہے تو حرام کو حلال کر دے، وہ چاہے تو حلال کو حرام۔ واہ 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 واہ، اسی کے تو تاج الشریعہ نے فرمایا جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا۔ اور آگے چلتے ہیں، یہ تو ان لوگوں کی بات کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں سب ایک ہو کر چلے، فرقوں میں نہ بٹو۔ ارے تم فرقوں میں نہ بانٹ کر نبی کے قول کو جھوٹا قرارنا چاہتے ہو؟ ہم اہل سنت و جماعت ہے، ہمارا ایسا ایمان ہے کہ نبی نے جو فرما دیا دنیا پلٹ سکتی ہے مگر نبی کا قول کبھی جھوٹا نہیں۔ بے شک بے شک۔ اور ایک اعتراض میں سنتے سنتے اتنا بڑا ہو گیا ہوں، ابھی تو میں چھوٹا ہوں مگر ہمارے جو اساتذہ ہے وہ تو سنتے سنتے جو ہے بزرگ ہو گئے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قبر میں مسلک کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ سنتے سنتے ہم بھی پریشان ہوں۔ یہ صلح کلی مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں قبر میں مسلک کا سوال نہیں کیا جائے گا، تو ہم نے کہا پھر سوال کیا جائے گا؟ ذرا یہ تو بتاؤ، ہم اور آپ جوان ہو یا بوڑھا، بچہ ہو یا کوئی بھی ہو بالغ انسان، ہم ہمیشہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ بتایا کہ جب قبر کی منزل آتی ہے وہاں پر 3 سوال کیا جائے گا۔ پہلا سوال کیا جائے گا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کیا جائے گا ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اب جو لوگ کہتے ہیں مسلک کا سوال نہیں پوچھا جائے گا، یہ رنگ رضا اور مسلک اعلی حضرت ہے کیا؟ مسلک اعلی حضرت سنیت کی ایسی پہچان ہے کہ جو اس کے گہوارے میں آ جاتا ہے اس کا عقیدہ سچا مانا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ یہ وہ عقیدہ اعلی حضرت نے ہمیں دیا جو صحابہ کا تھا، تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، ائمہ مجتہدین کا تھا، محدثین کا تھا، امام کا تھا، اور سارے بزرگان دین کا جو عقیدہ تھا اعلی حضرت نے سارے عقیدے کے مجموعے کو ہمیں لا کر دے دیا۔ اب جو اس گہوارے میں آتا ہے، ان کے سائے میں آتا ہے، اب وہ سچا سنی مسلمان مانا جاتا ہے۔ یہ مسلک کہتے ہیں، یہ نیا مسلک کہاں سے آ گیا؟ یہ وہی مسلک ہے جو مسلک امام اعظم تھا۔ ہر زمانے میں مسلک کو الگ الگ ناموں سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ امام اعظم کے زمانے میں جب رافضیوں کا فتنہ اڑ گیا اور رافضی لوگ اور تفصیلی لوگ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرنے لگے، فاروق اعظم کو برا کہنے لگے، اور اس زمانے میں مسا جو ہے خف پر یعنی موزے پر مسا کرنے میں بڑا اختلاف ہو گیا تھا۔ کوئی کہتا تھا مسا پر جو ہے موزے پر مسا جائز ہے، اور ایک جماعت ایک فرقہ کہتا تھا کہ موزے پر جو ہے مسا جائز نہیں ہے۔ امام اعظم کی بارگاہ میں لوگ آئے اور عرض کرنے لگے اے امام اعظم، آج تو سب کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے ہم سنی ہے، وہ بھی کہتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم رسول کو ماننے والے ہیں، اے امام اعظم ہمیں کوئی ایسی پہچان بتا دیجئے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ سنی کون ہے، تفصیلی کون ہے، رافضی کون ہے اور بدعقیدہ کون ہے۔ تو معلوم ہے امام اعظم نے کیا کہا؟ امام اعظم نے یہ نہیں کہا نہیں مسلک کی نئی پہچان نہ بناؤ، بلکہ زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے امام اعظم نے فرمایا جاؤ میں تمہیں یہ پہچان بتاتا ہوں، افضل الشیخین مسا علی الخفین اور حب الختنین۔ یہ 3 پہچان میرے امام نے فرمائی۔ کہا کہ اگر جو سب سے زیادہ حضرت ابو بکر اور اس کے بعد حضرت عمر کو سب سے افضل مانتا ہے اس کو سنی مانا جائے گا۔ اور پھر کیا فرمایا دوسری پہچان؟ کہتے ہیں جو عثمان ذو النورین کو برا بھلا نہ کہتا ہو، باغی نہ کہتا ہو، اس کو سنی مانا جائے گا۔ اور اس زمانے میں مسا کا جو اختلاف تھا فرمایا جو موزے پر مسا کو جائز قرار دے اس کو سنی مانا جائے گا۔
اس زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے یہ پہچان امام اعظم نے بتائی جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. اسی طرح آج سے 150 سال پہلے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جب ان کا زمانہ آیا ہر کوئی کہہ رہا تھا, ایک طرف سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی تھی. کوئی کہہ رہا تھا معاذ اللہ نبی ہماری طرح ہے, کوئی کہہ رہا تھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ, اور بےہودہ قسم کی باتیں کی جا رہی تھی. اس زمانے میں بھی ہندوستان میں خانقاہیں موجود تھی, اولیاء کرام موجود تھے, عالم دین موجود تھے, مگر سب نے رد کیا. مگر ایک ایسے بندے کی ضرورت تھی جو سارے سنیوں کا امام بن کے ابھرے. تو اللہ رب العزت نے اعلی حضرت کو پیدا کیا اور وہ قوت عطا فرمائی کہ جب پورا باطل مل کر اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا, کفر و شرک کے فتوے دے رہا تھا, ایسے ماحول میں اعلی حضرت تنہا کھڑے ہو کر پکار رہے تھے سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی, سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم. بہرحال میں بات کر رہا تھا جب اس زمانے میں پہچان کی بات آئی تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ اب اس زمانے میں سلے کلی بھی پیدا ہو گئے ہیں, بد مذہب بھی پیدا ہو گئے ہیں, اور سب کہتے ہیں ایک حدیث پاک لے کر بیٹھے رہتے ہیں, کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. لہذا جو بھی انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو اسے تم کافر نہ کہو, اسے تم بد مذہب نہ کہو, اسے برا بھلا نہ کہو. تو ہم نے کہا ذرا صحابہ سے پوچھ لو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, علماء سے پوچھو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. علماء نے کہا لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ ہے, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ کے رسول پر ایسا ایمان لانا جیسا کہ صحابہ لے کر آئے. ایک مثال کے طور پر سمجھا کر چلتا ہوں, اگر کوئی انسان کلمہ پڑھے اس حدیث کے ماتحت من قال لا الہ الا اللہ, اور کلمہ بھی پڑھتا ہے اور ضروریات دین کا انکار بھی کرتا ہے, یعنی نماز کو مانتا ہے, زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے, حج کو مانتا ہے اور اس کے بعد دوسری چیزوں کا انکار کرتا ہے, تو بتاؤ کیا وہ مسلمان رہے گا؟ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم اگر کوئی زکوٰۃ دینے میں ذرا برابر بھی کوتاہی کرے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں, اور اس کی سرکوبی فرمائی. اب مجھے یہ بتائیے اگر کوئی نماز کو مانے اور زکوٰۃ کا انکار کر دے تو کیا وہ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان رہے گا؟ نہیں رہتا. ارے جس طرح ضروریات دین میں اگر کسی بات کا انکار کر دیا جائے انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے, اسی طرح جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد عربی پر بھی پورا ایمان لانا ہوگا, ان کے اختیارات کو ماننا ہوگا, ان کے کمالات کو ماننا ہوگا, ان کے معجزات کو ماننا ہوگا. اب کوئی یہ کہے ہم نبی کے کمالات کو بھی مانتے ہیں مگر نبی ہماری طرح ہے معاذ اللہ, تو بتاؤ کیا وہ مسلمان ہوگا؟ اب کوئی کلمہ بھی پڑھے اور کہے نبی کے اختیارات کی بھی بات کرے اور کہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ, کیا وہ مسلمان ہوگا؟ پتہ چلا ضروریات دین کی پوری باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. جس طرح اس ادھر انکار کیا اسلام سے خارج ہو گئے, اسی طرح رسول کی شان میں اگر گستاخی کی اسلام سے خارج ہو گئے. اب آخری بات میں کر رہا تھا, جو لوگ کہتے ہیں قبر میں مسلک نہیں پوچھا جائے گا, تو پوچھا کیا جائے گا ذرا مجھے کوئی یہ بتا دے. ہم اور آپ بچپن سے لے کر آج تک یہ سنتے ہیں قبر میں 3 سوال کیا جائے گا, حدیث میں آیا ہے قبر میں 3 سوال کیا جائے گا. مگر علماء سے پوچھو, علماء بتائیں گے کہ پوری بخاری شریف اور پوری مسلم شریف میں اگر سوال کا ذکر آیا ہے تو وہ 1 سوال کا ذکر آیا ہے, 3 سوال کا ذکر نہیں آیا, 1 سوال کے بارے میں آیا ہے. اور حدیث کی دوسری کتابوں میں 2 سوال کا ذکر موجود ہے, مگر پوری بخاری اور مسلم میں 1 سوال کا ذکر آیا. اور سوال بھی کیسا, ذرا غور کرنے کی بات ہے. اپنے ایمان کی تازگی کے لیے اے مسلمانوں سنو اور ایمان کے ساتھ فیصلہ کرنا. جب قبر میں کسی کو لٹایا جائے گا تو آپ جانتے ہیں دنیا میں کتنے فرقے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت, فیضان سرکار تاج الشریعہ,
حضرت سید کیفی میاں صاحب قبلہ، حضرت رفیق رضا قادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، شورائے اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ درود پاک کا سالہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بات کر رہا تھا قبر کی منزل میں 3 سوال کیے جائیں گے، مگر جو لوگ کہتے ہیں مسلک کا سوال نہیں کیا جائے گا وہ دھوکے میں ہے۔ قبر میں جو لازم سوال قرار دیا گیا ہے وہ مسلک کا سوال ہے۔ جس طرح آپ امتحان میں بیٹھتے ہیں 5 سوال ممتحن دیتا ہے، اس میں سے ایک سوال ایسا ہوتا ہے جسے کہتا ہے اس کا کرنا جواب دینا لازم ہے۔ اگر بچہ 4 سوال کا صحیح جواب لکھ دے اور جسے لازم قرار دیا گیا ہے اسے چھوڑ دے تو پتا چلا اس کی کامیابی نہیں گنی جاتی، اس لیے کہ اس نے لازم کو چھوڑ دیا اور دوسرے سوالوں کا جواب دے دیا۔ اب ذرا دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں قبر میں سوال کیا جائے گا، قبر میں جب کسی کو لٹایا جائے گا پوچھا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ کیا پوچھا جائے گا؟ تیرا رب کون ہے؟ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ دنیا میں بہت فرقے ہیں، چکڑالوی ایک الگ فرقہ ہے، مرزائی الگ فرقہ ہے، قادیانی الگ فرقہ ہے، مودودی الگ فرقہ ہے، رافضی الگ فرقہ ہے، تفصیلی الگ فرقہ ہے، وہابی الگ فرقہ ہے، دیوبندی الگ فرقہ ہے، سنی الگ فرقہ ہے۔ یہ ہر قسم کے فرقے اس دنیا میں پائے جا رہے ہیں۔ اب سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بھی ہیں، تو اب ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب لا الہ الا اللہ سب پڑھنے والے ہیں تو آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت میں کسی فرقے کا اختلاف نہیں، اللہ کو ایک سب مانتے ہیں، چکڑالوی ہو، مودودی ہو، رافضی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، سنی ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، اللہ کو ایک سب مانتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جب قبر میں کی منزل آئے گی سوال کیا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو ہر فرقے والے وہاں ہوں گے، جو دنیا میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ ایک ہے تو وہاں پر وہ اپنا عقیدہ بیان کریں گے، ہم دنیا میں اللہ کو مانتے تھے، وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے، تو لہٰذا سارے فرقے چاہے مودودی ہو، چکڑالوی ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، سب کہیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اب بتاؤ یہ سارے فرقے جتنا میں نے نام لیا، ابھی اس سے بھی زیادہ فرقے ہیں جس کا میں نام نہیں لے سکتا اس لیے کہ وقت نہیں ہے، مگر سب اللہ کو مانتے ہیں، اور جب اللہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو سب کہیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اب بتاؤ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب اللہ کے رسول کی کہ میرے آقا نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، اس نے تو جواب دے دیا میرا رب اللہ ہے، تو تمہارے عقیدے کے مطابق اس کے لیے جنت واجب قرار دی جائے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، مگر نہیں، اس لیے نہیں کہ یہ لازم سوال نہیں تھا۔ یہ اس کے بارے میں سارے فرقے والے کہیں گے ربی اللہ، ربی اللہ، ربی اللہ۔ پھر فرشتے دوسرا سوال کریں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ سب کہیں گے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ مگر مسلمانوں غور کرو، اللہ رب العزت نے قبر کی منزل میں بھی سوالوں کے درمیان بھی امتیاز رکھا ہے، جس طرح اپنے محبوب کی شان اور عام مسلمانوں کی شان میں امتیاز رکھا ہے، اسی طرح قبر کی منزل میں سوالات میں بھی اللہ نے امتیاز رکھا ہے۔ 2 سوال کیا جائے گا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، حال کا سوال کیا جائے گا۔ مگر جو لازم سوال تھا جس کے بارے میں بخاری میں ہے، جس کے بارے میں مسلم شریف میں ہے، اب وہ سوال فرشتے لازم سوال کریں گے، اور وہی مسلک کا سوال ہے۔ فرشتے فرمائیں گے ما كنت تقول في حق هذا الرجل، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ جمال جہاں آرا دکھایا جائے گا، اور پھر پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے۔ غور کرنے کی بات ہے، 2 سوال کیا گیا کہ تمہارا رب کون ہے، دین کیا ہے، مگر جب رسول کا دیدار کرایا جائے گا تو سوال کیا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ یہ سوال نہیں ہوگا کیا کہتے ہو،
اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہاں منکرین بھی ہوں گے. ممکن ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو منکرین کہتے ہیں قبر میں حضور کا جلوہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک وقت میں نبی کہاں کہاں جلوہ فرما ہو سکتے ہیں. تو ممکن ہے اگر یہ سوال ہوتا ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو وہ رسول کا چہرہ دیکھنے کے بعد، ان کا اختیارات دیکھنے کے بعد وہاں پر پلٹ جاتا اور کہتا یہ میرے رسول ہے، یہ میرے آقا ہے، یہ میرے سرور ہے، یہ میرے مالک ہے. کہہ سکتا تھا. انسان بڑا جھوٹا ہے. یہ بہانے حشر کے میدان میں بھی اللہ سے بنائے گا، اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم کہہ کے بہانے بنائے گا. وہاں بھی ممکن ہے کہ وہاں پہ منکرین پلٹ سکتے تھے. اس لیے اللہ نے سوال کیا رکھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے. ہم نے علماء سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہوا. علماء کی جماعت نے جواب دیا مطلب یہ ہوا کہ جو دنیا میں جو عقیدہ رکھتا تھا قبر میں بھی وہ اس کے زبان سے وہی عقیدہ نکلے گا. یعنی جو دنیا میں کہتا تھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، نبی کو اختیار نہیں ہے معاذ اللہ، نبی غیب نہیں جانتے معاذ اللہ، نبی کو کچھ اختیار نہیں ہے، نبی ہماری طرح بشر ہے، تو گویا ان کا دنیا میں یہ عقیدہ تھا. جب فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، وہ وہاں پر بھی گستاخی کرے گا، وہاں پر بھی توہین کرے گا. وہ توہین نہیں کرے گا بلکہ جو اس کا عقیدہ دنیا میں تھا اس کی زبان سے وہی نکلے گا، وہی نکلے گا. اگرچہ وہ کچھ بھی بیان کرنا چاہے مگر جو عقیدہ اس نے دنیا میں رکھا تھا اس کی زبان پر وہی عقیدہ جاری ہو جائے گا. فرشتے اسے ایسا کوڑا ماریں گے کہ 70 گز زمین میں دھس جائے گا. اور جب کوئی سنی صحیح العقیدہ وہاں پہنچے گا، جو اعلی حضرت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا وہاں پہنچے گا، اور جب سرکار کا جمال جہاں آرا دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے سنی مسلمان بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. وہاں سنی مسلمان کہے گا ارے یہ تو میرے آقا ہے، یہ تو میرے مالک ہیں جن کی میں صبح سے لے کر شام تک نعت پڑھتا تھا. زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. سنی صحیح العقیدہ سے جب سوال کیا جائے گا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، سنی مچل مچل کر کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. یہی تو مسلک کا سوال ہے پیارے، جو مسلک اعلی حضرت کی طرف سے آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ مسلک سے جڑے رہو، اس سے متصل رہو. اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں جو جماعت سے کٹ گیا گویا وہ جہنم میں چلا گیا. اس لیے جماعت کے ساتھ متصل رہنا ہوگا اور صلح کلیوں کی باتوں میں کبھی نہ آنا. جو کہتے ہیں سب کو ملا کر چلو، ارے جب نبی نے فرما دیا میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی، گویا زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، مگر نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے فرقے ہوں گے تو فرقے ہو رہے ہیں. آج دیکھو طرح طرح کے فرقے پیدا ہو رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اے مسلمانوں تمہیں کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی کے بھی مرید ہو، چاہے آپ جو ہے اشرفی ہو، چاہے آپ اسماعیلی ہو، چاہے آپ سہروردی ہو، چاہے آپ نقشبندی ہو، مگر سلسلہ کوئی بھی ہوتا ہے آپ بریلوی ہی کہلائے گا. صحیح بات ہے. جب کوئی مدینہ شریف میں پہنچ کر سلام پڑھتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا ہے یہ دیکھو اشرفی ہے، یہ دیکھو سہروردی ہے، بلکہ وہاں اگر کوئی کچھ کہتا ہے کہتا ہے یہ دیکھو بریلوی سلام پڑھ رہا ہے. بالکل صحیح بات. پتا چلا مسلک کی پہچان کا اگر آج کوئی نام ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جو اس پر گامزد ہو گیا اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب. اس لیے مسلمانوں اگر شادی بیاہ کیا کرو تو سنی دیکھ کر کیا کرو، اس لیے کہ بدعقیدوں میں شادی کر لو گے پھر مجبور ہو جاؤ گے. اس لیے کہ یہ تو میرا سمدھی ہے، اب ہم رد کریں تو کیسے کریں؟ وہ تو میری بٹیا ہے، اب رد کریں تو کیسے کریں؟ وہ تو میرا داماد ہے، اب رد کریں تو کیسے کریں؟ سوچو مسلمانوں، ہم نے جب رشتے کر لیے تو رشتہ کرنے کے بعد ہم مجبور ہو جاتے ہیں، اور ایسے مجبور ہوتے ہیں کہ ہم رسول کے فرمان کو طاق پر اٹھا کر رکھ دیتے ہیں معاذ اللہ. نبی نے فرمایا وَلَا تُعَاقِلُهُمْ، بد مذہبوں کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، وَلَا تُشَارِبُهُمْ، ان کے ساتھ پانی مت پیو، وَلَا تُنَاكِحُهُمْ، ان کے ساتھ نکاح مت کرو. میرے آقا نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو. میرے آقا نے فرمایا وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِ، جب وہ مر جائیں تو ان پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھو. آج دیکھو لوگ شادیاں کرتے ہیں تو لوگ شادیاں کرنے سے پہلے
جب انویٹیشن پر نام لکھتے ہیں اللہ کی قسم مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان کے ہاتھ بھی نہیں کانپتے جب وہ ایک گستاخ کو اپنے یہاں دعوت اور مدعو کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے پیارے، آج کسی بھی شادی میں جاؤ بد مذہب نظر آتے ہیں، کسی بھی شادی میں جاؤ گستاخ نظر آتے ہیں۔ کیا مذاق لگا رکھا ہے لوگوں نے، دین کو لوگوں نے مذاق بنا دیا ہے۔ اگر آپ کھانا کھانے جائیں تو ہر ٹیبل پر ایک بد مذہب بیٹھا ہوتا ہے۔ انسان کھانا کھائے تو کیسے کھائے؟ وہ رسول کی بات پر عمل کرے یا اپنی رشتہ داریاں دیکھے۔ رسول نے فرمایا وَلَا تُآكِلُهُمْ، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ۔ نبی نے فرمایا وَلَا تُشَارِبُهُمْ، ان کے ساتھ پانی مت پیو۔ نبی نے فرمایا وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان کے ساتھ نکاح مت کرو۔ آج لوگوں کے یہاں رشتے نہیں ہوتے، فٹ سے بد مذہبوں میں چلے جاتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا سنیوں ہی سے شادی کرو، یہ وہابی نہیں فیملی کی۔ ارے رشتے جو ہوتے ہیں، محبت جو ہوتی ہے، یہ عشق رسول کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جب دل میں عشق رسول ہی نہیں تو یہ محبت کس کام ہے؟ اللہ نے قرآن میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں محبوب رکھے، اللہ تم سے محبت کرے، تو تم اپنے اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے رسول سے محبت کرو، ایسی محبت کرو جیسی صحابہ نے کیا۔ تب تو صحابہ کے عقیدے کو قرآن میں بیان کیا گیا، آمنو کما آمن الناس، اے انسانوں ایسا ایمان لاؤ جیسا ابو بکر صدیق لے کر آئے، جیسا فاروق اعظم لے کر آئے، عثمان ذو النورین لے کر آئے، حضرت علی حیدر کرار لے کر آئے۔ انہوں نے کئی بد مذہبوں کے ساتھ رشتے نہیں کیے۔ آج بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہر جگہ شادیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور کہیں جلسوں میں جاؤ تو لوگ کان میں آ کر کہتے ہیں حضرت یہاں پر رد مت کیجیے گا، اس لیے کہ ہمارے گھر کے بغل میں ہمارے بد عقیدے دوست کا مکان ہے، ہماری دوستی میں فرق پڑ جائے گا، ایسی دوستی جہنم میں جائے۔ میرے آقا نے فرمایا جو جس کی صحبت میں بیٹھتا ہے اسی کے ساتھ وہاں پایا جائے گا۔ ذرا دیکھیں، ایک آخری بات کر میں گزرنا چاہتا ہوں، میرا وقت ہو گیا۔ آج جو وسیم رضوی دیکھتے ہیں کیا رافضی ہے، اس نے کہا آج لوگ رافضیوں سے رشتہ کرتے ہیں یا نہیں؟ آج لوگ رافضیوں و شیعوں سے جو ہے دوستی یاری رکھ رہے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ خصائص الکبریٰ میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک سنی صحیح العقیدہ تھا مگر اس کی دوستی شیعوں کے ساتھ تھی، بہت اسے سمجھایا گیا، علماء نے کہا اس بد مذہب کے ساتھ نہ بیٹھو، اس کے ساتھ دوستی یاری نہ کرو، وہ نہیں مانا، کہا ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ، اس کا عقیدہ اس کے ساتھ۔ یہی کہتے ہیں آج کے سلے کلی بھی، ارے ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو سنی ہیں نا، ہمارے عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب؟ نہى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن اللبس الجلود السباع ورقوبها، میرے آقا نے فرمایا درندوں کی کھال پر نہ بیٹھو، نہ بیٹھو۔ کیوں؟ ایک درندہ مار دیا گیا، اس کی کھال کو اس کے جسم سے نکال دیا گیا، اسے طباقت دینے کے بعد پاک کر دیا گیا، پھر بھی میرے آقا نے فرمایا اس کی کھال پر نہ بیٹھو۔ علماء سے پوچھا حضور یہ بتائیں آخر نبی نے کیوں منع فرمایا درندوں کی کھال پر بیٹھنے سے؟ تو علماء نے کہا اس لیے منع فرمایا کہ اس کی درندگی کا اثر تمہارے دل میں پہنچ جائے۔ ذرا دیکھیں وہ جو مردار مر چکا ہے اس کی کھال پر بیٹھنے سے اس کی درندگی کا اثر ہمارے دل میں آ سکتا ہے، تو جو جیتا جاگتا شیطان بد عقیدہ ہو اس کے ساتھ دوستی یاری کرنے سے کیا ایمان پر فرق نہیں پڑے گا؟ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہم نے اسے بارہا سمجھایا اے شیعوں سے دوستی نہ کرو، اے مسلمان شیعوں کے ساتھ نہ بیٹھو، وہ نہیں مانا۔ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں جب اس کا موت کا وقت قریب آیا لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، آخری وقت تھا، لوگ جو ہے کلمہ پڑھا رہے تھے، لوگ اس کے قریب بیٹھ کر کلمہ پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ اپنے ساتھیوں کا چہرہ دیکھ رہا تھا مگر کچھ پڑھ نہیں رہا تھا۔ اس کے دوستوں نے پوچھا تو ہماری طرف مخاطب بھی ہے، ہماری باتوں کو سمجھ بھی رہا ہے، پھر بھی کلمہ طیبہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ معلوم ہے اس نے کیا جواب دیا؟ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں جب اس کے دوستوں نے سوال کیا کیوں نہیں پڑھتا، ہماری بات کو سمجھ رہا ہے مگر پڑھ نہیں رہا، اس نے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں مگر یہاں دو شخص کھڑے ہوئے ہیں جو مجھے کلمہ پڑھنے نہیں دیتے۔ علماء فرماتے ہیں وہ دو شخص جو کھڑے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ علماء کہتے ہیں جو شیعوں کے ساتھ بیٹھے، شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ شیخین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ابو بکر کو برا بھلا کہتے ہیں، فاروق اعظم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ارے جو شیعوں کے ساتھ بیٹھے اسے کلمہ نصیب نہ ہو،
نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند، خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند، قاضی شہر بنارس حضرت علامہ غلام یاسین قادری صاحب قبلہ، حضرت علامہ غلام یاسین قادری صاحب قبلہ، خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کر رہا تھا جو شیعوں کے ساتھ بیٹھا وہ کلمہ پڑھنے سے محروم ہو گیا، جو نبی کے گستاخوں کے ساتھ دوستی یاریاں رکھے گا بھلا اسے کلمہ کیسے نصیب ہوگا؟ اے مسلمانوں، غور کرنے کی بات ہے، غور کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ میرے مرشد فرماتے ہیں اے سنیوں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو کے اس زندگی کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔